الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إشعاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جامعہ زینب للبنات دیر کوٹ میں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری رہی ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر یہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نسبت سے ایسی جگہوں پر جوڑ دیتے ہیں اور جمع کر دیتے ہیں جہاں عام طور پر لوگوں کا اس طرح اکٹھے ہونا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج ایسی جگہوں پر جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں، پہاڑوں میں، جنگلات میں، ایسے میدانوں میں جہاں گیس اور بجلی کا معقول کوئی انتظام نہیں، سرکاری سطح پر اس کے باوجود دین پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ کے نام کی گونج بھی ہے، اور اس کے علاوہ طلبہ کی اور طالبات کی، عوام کی دینی تعلیم اور تربیت کا ایک ماحول بھی قائم ہے۔ یہ دین کی حقانیت کی خود ایک مستقل دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک رکھنا ہے، اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے خود لیا، اور ان تمام جگہوں پر اس دین کو حاصل کرنے کے مواقع بھی اللہ نے پیدا کر دیے، جہاں کے لوگ شہری آبادی سے نہیں جڑ سکتے، زندگی کی اہم سہولیات کو حاصل نہیں کر سکتے، وہاں پر بھی یہ دین کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو
انسان کی مومن کی اصل زندگی دین ہے. دنیا ہو یا نہ ہو، دنیا کی آسائشیں ہو یا نہ ہو، دنیا کی آسانیاں اور سہولتیں ہو نہ ہو، اگر دین ہے تو ہم زندہ ہیں، اور اگر دین نہیں تو پھر ایسی زندگی کا فائدہ ہے. یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث پانی، آگ، بجلی، گیس سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. اس لیے کہ اس دین کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، جان کی قربانی دی، عزتوں کی قربانی دی، مال کی، کاروبار کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو یہ قیمتی چیزیں جس کے تحفظ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اس لیے اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے. یہ کس جگہ پر ہے؟ پہاڑوں کے اوپر، درختوں کے بیچ میں، جنگلات میں. یہاں سینکڑوں بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور صرف پڑھتی نہیں ہیں، علم حاصل نہیں کرتی، بلکہ ان کی تربیت کی بھی کوشش کی جاتی ہے. نمازوں کی پابندی بھی ہے، ماشاءاللہ اذکار بھی ہے، تہجد بھی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یقین جانیے آج دنیا اگر باقی ہے تو انہی ماحولوں کی وجہ سے باقی ہے. یاد رکھیے، باقی دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں، جتنی چمکیلی روشنیاں ہیں، جو کچھ چمک دمک ہے، اللہ کی اپنی چیزوں کی کوئی اہمیت اور کوئی ضرورت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقام الساعة لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اللہ اللہ اللہ. اور جب کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، ایک آدمی بھی نکل گیا پھر اللہ کی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. تو ان مادی ترقیوں کی، ان آسائشوں کی، ان ظاہری بلندیوں کی اور اس چمک دمک کی اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس دنیا کی بنیاد، اس دنیا کی بقا، اس دنیا کا تحفظ دین سے، دینی ماحول سے، اللہ کے ذکر سے اور دین کے علم سے وابستہ ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سمجھ جائے، تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصل میراث کی طرف دوبارہ لوٹنا ہوگا، اور وہ ہے علم دین اور دین. یہ ہماری اصل میراث ہے، مایہ بقا ہے، سرمایہ حیات ہے، گمشدہ پونجی ہے. اس کی طرف واپس لوٹنا. آج معاشرہ دین سے دور ہو رہا ہے، ماحول دین سے دور ہو رہا ہے. آج دین اور دین سے نسبت رکھنے والے لوگ معاشرے میں اور سوسائٹی میں اجنبی سمجھے جاتے ہیں. وہ خود اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتے ہیں، وہ پرانے زمانے کے پسماندہ لوگ سمجھے جاتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے. اور جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ دینی ماحول، مدارس، دینی مراکز سے ربط اور تعلق یہی ان مسائل کا ہے. تو آپ لوگ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے میں آپ کو بلایا، اور کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے اداروں سے جڑے رہتے ہیں. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے، دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ دینی مدارس ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا آسان سے جواب یہی ہے کہ اللہ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے. جب انسان دنیا میں نہیں رہیں گے تو اللہ دنیا ختم کر دے گا. اور اللہ کے صحیح انسان کون ہے؟ جس کے اندر انسانیت والی صفات ہوں، اعلیٰ اقدار ہوں، اونچے اخلاق ہوں، پاکیزہ صفات ہوں اور اچھی عادتیں ہوں. یہ اچھا انسان ہے. مدارس کے اندر
انسان بنائے جاتے ہیں، انسان تیار کیے جاتے ہیں اور حقیقی انسانوں کو پالش کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ کو کارخانے بہت ملیں گے، آپ باہر ملکوں میں چلے جائیں، جاپان میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ایسی ایسی بلڈنگیں، ایسے ایسے کارخانے اور فیکٹریاں، ایسے ایسے محلات اور عمارتیں کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ سمندروں میں سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، کئی کئی کلومیٹر طویل، سمندروں کے اندر شاپنگ سینٹر بنائے جا رہے ہیں، تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں، فن تعمیر کا اعلیٰ شاہکار آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ کیا یہ کوئی کمال ہے؟ اس سے زیادہ بڑے کمالات پچھلی قوموں کو حاصل تھے۔ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ اونچی اونچی ٹیلوں پر اونچے اونچے محلات بناتے تھے۔ قوم عاد سے کہا گیا اور قوم سمود سے کہا گیا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، پہاڑوں کو کاٹ کر، ان کا پیٹ کاٹ کر اس کے اندر ایسے محلات بناتے تھے کہ آج کی جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی یہ بات عقل سے باہر ہے۔ آج بھی مدائن صالح وادی آج بھی لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک عجوبہ ہے۔ آپ مصر چلے جائیں، احرام مصر لوگوں کے لیے ایک عجوبہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کے باوجود انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کو ان چیزوں سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنانے سے، یہ سمندروں میں سڑکیں بچھانے سے، یہ زمین پر اونچی اونچی عمارتیں بنانے سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انسانیت کو اصل فائدہ تب ہوگا جب انسان کو انسان بنانے کی محنت کی جائے، صحیح معنی میں انسان بن جائے۔ اس لیے ان سب چمک دمک اور مادی ترقی کے باوجود انسان آج اسی ڈگر پر کھڑا ہے جس پر زمانے جاہلیت میں، یعنی انسان کا ایک طبقہ چوری، چکاری، رشوت بازاری، ظلم و ستم، لوٹ مار، خود غرضی، خواہش پرستی، مادیت، دنیا کی دوڑ، خدا بیزاری، آخرت سے بے فکری، یہ ساری چیزیں آج کے انسان میں آ رہی ہیں۔ اس مادی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ جتنی مادیت بڑھ رہی ہے روحانیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے مادیت اور روحانیت کا ٹکراؤ۔ ایک اسلامی تہذیب و ثقافت ہے اور ایک غیروں کی، اسلام دشمنوں کی مسلط شدہ تہذیب و ثقافت ہے۔ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ تو یہ مدارس جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، اسلام نے ہمیں جو تشخص دیا ہے، جو تہذیب دی ہے، اور اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ سکھایا ہے، یہ مدارس اس کی حفاظت کرتے ہیں اور انسانوں کو اس ڈھنگ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کارخانوں میں محلات بنائے، محلات کا مٹیریل تیار ہوتا ہے اور یہاں انسان کو انسان بنانے کا مٹیریل تیار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو انسانوں پر محنت کی تھی وہ دلوں پر محنت کی۔ جس طرح بارش زمین پر محنت کرتی ہے نا، بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، زمین نرم ہوتی ہے، پھر غلہ نکلتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے دلوں پر محنت کی انسانوں کے، اور جب دلوں کی زمین نرم ہو گئی، زرخیز ہو گئی، تو پھر اس میں اچھے پودے نکل آئے، کانٹوں کی جگہ پھل اور پھول آ گئے۔ پہلے کون سے کانٹے تھے؟ ظلم کے، تکبر کے، دنیا کی محبت کے، مال کی لالچ کے۔ اب اس کی جگہ خوبصورت پودے آ گئے، کس کے؟ تواضع کے،
اللہ سے محبت کے، ایثار کے، سخاوت کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کے، اللہ کے بندوں پر شفقت کے، اس طرح دلوں کو نرم کیا گیا۔ تو ان مدارس میں آسمانی وحی کے وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جن سے دل نرم ہوتے ہیں، جن سے دل سنورتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ علوم دلوں میں آئیں گے اور اس کے اثرات انسان کے اعضاء و جوارح پر آئیں گے۔ دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کے اثرات زبان پر اور ہاتھوں پر آتے ہیں، چہرے پر آتے ہیں، انداز پر آتے ہیں، طرز زندگی پر آتے ہیں، رکھ رکھاؤ پر اور برتاؤ پر آتے ہیں، کارگزاری اور کارکردگی پر آتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر آج دنیا کی تعلیم ہے، ہمارے دلوں میں آج دنیا کی اہمیت ہے، مادیت کا ایک رعب ہے کہ فلاں ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، فلاں ملک کے پاس یہ ترقی ہے، فلاں ملک میں ایسے مناظر ہیں، اس کا اثر۔ ارے بھائی، مادیت سے آگے ایک اور چیز ہے، روحانیت۔ اور تاریخ گواہ ہے اسلام کی بلکہ دنیا کی کہ مادیت اور روحانیت کا ٹکراؤ ہر دور میں رہا اور ہمیشہ روحانیت کو فتح ہوتا۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره۔ پہلا ٹکراؤ اسلام کی تاریخ میں بدر کے میدان میں، ایک طرف صرف 313 ہیں جن کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، لباس بھی نہیں ہے، کھانے کا سامان بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف ان سے 3 گنا لشکر ہے جس کے پاس اس وقت کی پوری ٹیکنالوجی ہے، ساز و سامان پورا۔ لیکن قرآن کہتا ہے پہلا لشکر اللہ کے راستے میں آیا تھا، اللہ کے نام پر آیا تھا، دوسرا صرف مادیت کے نشے میں آیا تھا، اللہ کی طرف سے مدد روحانی۔ تو ہمیشہ جب روحانیت کا مادیت سے ٹکراؤ ہوگا روحانیت کو فتح ہوگی، لیکن شرط یہ روحانیت خالص ہوگی۔ آج روحانیت ہے مسلمانوں کو اس میں ملاوٹ ہے، اور جس چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ تو مدارس کے اندر روحانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، روحانی انسان، روحانی علماء، روحانی طلباء، روحانی طالبات تیار کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر یہ روحانیت کا پیغام لے کر جائے اور دنیا کو بتائیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت روحانیت ہے۔ اس لیے کہ اگر روحانیت ہے، اللہ پر یقین ہے، روحانیت ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا اور اللہ کے علاوہ مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے، تو آپ ہر حالت میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ جینے کا فن سیکھ جائیں گے۔ آپ کے لیے ہر جگہ زندگی گزارنی آسان ہے۔ اور اگر روحانیت نہیں ہے تو آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ یہ بات میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی اور اپنی بچیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں جو نیچے میری بات سن رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو مدارس میں انسان بنائے جاتے ہیں اور علوم صرف پڑھائے نہیں جاتے، سکھائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، کالج یونیورسٹیز کے طلباء اور طالبات بھی زیادہ ہیں، یہ مدارس کے طلباء اور طالبات بھی زیادہ ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں۔ مدارس کے طلباء اور طالبات الحمدللہ معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے کہ دیکھو معاشرے کا کارآمد فرد بننا سیکھو، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ان سے مربوط کریں، ان سے جوڑیں اور اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو سیکھنے کی فکر رکھیں۔ دیکھیں اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ دین نہیں لوگے، دین تو تمہیں مل گیا، قرآن دے دیا، نبی بھیج دیے تھے، نبی کے نائبین ہیں ہر دور میں، علماء ہیں، اسکالرز ہیں، دینی صحیح دین سکھانے والے ہیں، یہ سب تمہیں مل گئے، اب بھی اگر تم ناقدری کرو گے تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے اور یہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر طلب ہوگی
وہ دین سے وفادار ہوں گے، وہ شریعت کے پیروکار ہوں گے، اور پھر اللہ ان سے کام کریں گے۔ پاس پاس مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ تتالیوں کی تاریخ بتا دی۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دین کی نعمت کی قدر کریں تو ان مدارس سے تعلق بھی مضبوط کریں، اپنے بچے بچیوں کو یہاں بھیجیں اور دین سیکھیں۔ اور یاد رکھیے دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ ہماری پہلی ترجیح دین ہونی چاہیے۔ ہم نظریاتی پہلے ہوں، دیندار پہلے ہوں، ڈاکٹر بعد میں ہوں، انجینئر بعد میں ہوں، سائنسدان بعد میں ہوں۔ اسی طرح بچیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم پہلے دیندار ہوں، باقی جو ہماری سوشل لائف ہے، ہماری جو گھریلو مصروفیات ہیں، وہ سب بعد کے ہوں، تو انشاءاللہ ہم ضائع نہیں ہوں گے، ہم محفوظ ہیں۔ تیسری بات، معاشرے کے اندر دین کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی دین والے اعمال کو زندہ رکھے اور دین والوں سے اپنے آپ کو جوڑ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقت جو رکھی ہے وہ عمل میں رکھی ہے، عمل سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا بھی ہوگا کہ جب مسلمان ایک شہر کے قریب پہنچیں گے تو اس شہر کو فتح کرنے کے لیے انہیں کوئی اسلحہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کہیں گے، اس کی ایک تہائی فصیل ٹوٹ جائے گی دیوار، پھر کہیں گے پھر ایک اور حصہ ٹوٹ جائے گا، پھر اللہ کہیں گے ایک اور حصہ ٹوٹ جائے گا۔ بتاؤ یہ کیا ہے؟ روحانیت۔ تو روحانیت حاصل ہوتی ہے روحانیت والے اعمال سے۔ میں خواتین سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ اپنے اندر اعمال کی مضبوطی قائم کریں۔ صرف رسمی طور پر کوئی مجلس قائم کر لینا، اس میں شرکت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز استقامت والی زندگی ہے۔ اگر ہمیں استقامت حاصل ہے تو ہم کسی بھی ماحول میں ہوں گے، خواہ مغرب کے ماحول میں ہوں، خواہ دین بیزار ماحول میں ہوں، ہم اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے دین پر جمے رہیں گے۔ دین والے اعمال کیا ہیں؟ نمازوں کی پابندی۔ آج نمازوں کی پابندی معاشرے میں بہت کم ہو رہی ہے۔ 100% نمازی شاید 5% لوگ بھی نہیں ہیں۔ 100% نمازی وہ ہوتا ہے جو جس طرح جمعے کی پابندی کرتا ہے فجر کی اسی طرح پابندی کرے، جو سفر میں بھی پابندی کرے، صرف حضر میں نہ کرے، گھر میں نہ کرے، جو مصیبت میں بھی نمازوں کی پابندی کرے جس طرح عافیت میں کرتا ہے، جو بیماری میں بھی نمازوں کا پابند ہو جس طرح صحت میں نمازوں کا پابند ہے، جو مصروفیات میں بھی نماز کی پابندی کرے جس طرح فرصت کے وقت میں نماز کا پابند ہوتا ہے۔ آج یہ کم مرد کہتے جی ہمیں کاروبار سے، یہ کام کاج سے، یہ دوسری چیزوں سے فرصت نہیں ہے۔ خواتین کہتے جی گھر کے کام بہت ہیں، گھر کی مصروفیات بہت ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالتا تو اللہ اس پر مصروفیت کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ مصروفیت جو ہے نا یہ پھر عذاب ہوتی ہے، کبھی فلاں مصروفیت ہے، کبھی فلاں مصروفیت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمت کے ساتھ سب سے پہلے نماز کے لیے فارغ کریں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے، آج ہم ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، دوسری لمبی تقریروں کو، دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، یا اس سے آگے بہت معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جی ہم نے بخاری شریف پڑھ لی، ہم عالم بن گئے۔ بھائی وہ سب ٹھیک ہے، اللہ کی ہم تو یہ دیکھا جائے گا نماز کیا لے کر آئے۔ تو عزیز بچیوں سے بھی کہوں گا، اپنی طالبات سے، کہ آپ نمازوں کی خوب پابندی کریں اور اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیں۔ نماز کی پابندی بھرپور ہونی چاہیے، یہ اللہ کی مدد لاتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی رزق کی کمی، ہر آدمی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، گزارا ہو رہا ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ قرآن نے رزق کے جو ہے وہ تو وظیفے بتائیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔
اللہ کہتے ہیں خود بھی نمازوں کی پابندی کریں، گھر والوں کو بھی نمازوں کا کہا کریں، اور پھر فوراً کہا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، ہم رزق دیں گے۔ تو نماز کا اور رزق کا ساتھ سے کریں۔ علماء کا پیغام ہے اس میں، رزق نماز کی پابندی سے جڑو۔ اب نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ وظیفے سے رزق مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وظیفہ رزق نہیں دلائے گا۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کیا اثر کرے گا؟ فرائض چھوڑ کر کوئی مستحب کام کریں اور یہ تمنا کریں کہ ہمیں رزق مل جائے گا، مشکل۔ تو نمازوں کی استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا۔ خشک سالی ہے، ارے بھائی خشک سالی ہے تو کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اس دور میں اللہ معاف فرمائے گناہ کتنے بڑھ گئے۔ اب تو شہر سے باہر کے ماحول بھی محفوظ نہیں رہے، تو استغفار کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی عادت ڈالیں روزانہ۔ صدقہ خیرات، صدقے کا تعلق صرف مالدار سے نہیں ہے، فقیر سے بھی ہے۔ اگر ایک آدمی 1 کروڑ میں 1 لاکھ خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1000 میں 10 روپے خرچ کرے تو ہو سکتا ہے 10 روپے والا بڑھ جائے۔ اللہ کی گنتی نہیں دیکھتے، اللہ کے تو اخلاص دیکھا جاتا ہے صدقہ۔ آپ 1 روپے صدقہ کرتے ہیں، 1 سکہ خرچ کریں اخلاص کے ساتھ، رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ سلام کی کثرت، سلام کی عادت، گھر میں سلام سے ابتدا کرنا، گھر میں جب آئیں مسکرا کر اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، رزق کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روحانیت کے لیے روحانیت والے اعمال ضروری ہیں۔ آج معاشرے میں روحانیت والے اعمال اللہ معاف فرمائے بہت کم ہو گئے، شور بہت ہو رہا ہے، آوازیں بہت ہیں، جلسے بہت ہیں اور پروگرامات بہت ہیں، لیکن روحانیت والے اعمال کی محنت ہر جگہ نہیں ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ایسی کی کہ ہر گھر میں روحانیت والے اعمال آئے، لوگوں میں روحانیت والے اعمال آ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں قبیلہ اشعریین کے لوگ بھی جب قرآن پڑھنے کی آوازیں سنتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر ہی ہیں، اگرچہ میں نے دن میں ان کے گھر دیکھے نہیں ہوتے، آوازوں سے پہچان۔ راتوں میں صحابہ تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو اللہ سے دعائیں مانگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار، صدقہ، نمازوں کی پابندی، یہ ہے وہ اعمال جو اللہ کی مدد کو لاتے ہیں۔ اور سنتوں کا اہتمام، سنتوں کی پابندی کرنا۔ ایک سنت بھی یاد رکھیے جو بظاہر چھوٹی سی سنت ہے، اللہ کے یہاں اس کی وجہ سے عمل کی کوالٹی بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، بائیں پاؤں پہلے رکھیں اور جب باہر آئیں تو دائیں پاؤں باہر نکالیں، معمولی عمل نہیں۔ مسجد میں جائیں تو دائیں قدم پہلے رکھیں، باہر نکلیں دائیں قدم پہلے نکالیں، دائیں قدم پہلے رکھیں اور جب باہر نکلیں تو بائیں پاؤں پہلے نکالیں اور دائیں پاؤں باہر نکالیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بیت الخلا میں جائیں تو بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلیں غفرانہ، معمولی عمل۔ آج عام ہے کہ جی اثرات ہیں، اثرات ہیں، وہ جی فلاں دن ہو گیا، فلاں اثرات ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی اثرات نہیں ہے، یہ اثرات یہ ہم پر ہماری وجہ سے آ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ان یقول احد بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او کما قال رسول۔ کہ جب آدمی بیت الخلاء میں جانے لگے اور یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنات کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ ان هذه الحشوش محتضرہ، حدیث میں آتا ہے ان جگہوں پر شیاطین ہوتے ہیں اور وہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندہ دعا پڑھتا ہے تو پردہ ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے شیطان کے اثر سے۔ اب ہم نے دعا نہیں پڑھی، بیت الخلاء میں گئے، پھر باہر آئے دعا نہیں پڑھی تو شیاطین کے اثرات کو خود اپنے سامنے ہیں، اس کی وجہ سے پھر گھروں میں مسائل جھگڑے۔ تو یہ جو مسنون اذکار اور دعائیں ہیں یہ قرآن ہے، یہ سمجھے اسلحہ ہیں، اسلحہ۔
شیطان اور جنات کے مقابلے میں ان اذکار کا ہر ایک اور ذکر کی اللہ کی طرف سے، ذکر کے بارے میں اللہ کا خاص انعام ہوگا یہ کہ اللہ نے اپنے ذکر کو بہت آسان کر دیا، کوئی پابندی نہیں ہے، وضو ہو یا نہ ہو، قبلہ رخ ہو یا نہ ہو، بیٹھے ہوئے ہوں لیٹے ہوئے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اور ذکر سے انسان کی جو ترقی ہوتی ہے وہ کسی عمل سے نہیں ہوتی، ذکر اللہ سے اتنی تیزی سے انسان کی روحانیت بڑھتی ہے اور ترقی ہوتی ہے۔ اللہ کے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، ان پر شفقت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہیں، پیاری تعلیمات ہیں۔ تو روحانیت ان اعمال سے ہوگی، اور اگر ہماری روحانیت زندہ ہے، ہم اس کے لیے فکر مند ہیں، تو یاد رکھیے ہم خوش نصیب ہیں، ہماری بقا ہے۔ اور اگر ہماری روحانیت مردہ ہو گئی، یہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں رہا، تو پھر یاد رکھیے ہمیں اس دنیا میں جینے کا حق نہیں، اس لیے کہ اس کے نقصانات آدمی کو خود تو ہوں گے، اس کی نسل کو اس سے زیادہ ہوگا۔ بھائی جب گھر میں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تو کیا گارنٹی اور ضمانت ہے کہ آپ کے بچے آگے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ اللہ معاف فرمائے۔ کوئی آدمی اس کا تصور کر سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہمیں بچائے اس دن سے کہ ہماری نوجوان نسل کلمہ پڑھنے والی نہ ہو، دین بیزار ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے ہم نے خود محنت کرنی ہوگی۔ ماں باپ کی محنت کے اثرات آتے ہیں اولاد پر۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ بس میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ ارے بھائی یہ بھی فکر کیے کہ آگے اس کا کیا ہوگا، پھر کیا نتیجہ ہے؟ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، جیسے آنکھیں بند ہو گئی ختم ہو گئی۔ ہاں بچی کو عالمہ بنا لیا، بچے کو عالم بنا لیا، دین سکھا لیا، امام بنا لیا، یہ انویسٹ ہے، ایک سرمایہ کاری ہے جس کا نفع آپ کو مرنے کے بعد محسوس ہوگا۔ قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب قبرستان کے پاس سے گزرے، اللہ والے تھے، تو جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہیں کشف ہوا، دیکھا کہ قبریں کھلی ہوئی ہیں اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور موتی چل رہے ہیں، اور ایک صاحب بڑے اطمینان سے جیسے شاہی کرسی ہوتی اس پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایسا لگا جیسے وہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ والوں نے ہم صاحب سے کہا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ہم سب وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، مردہ ہیں، اور یہ جو ہو رہا ہے اصل میں یہ وہ ایصال ثواب ہے، یہ وہ صدقہ خیرات ہے، وہ ہدیہ ہے جو ہمارے ساتھیوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے عزیزوں نے دنیا سے ہمیں بھیجا ہے، ایصال ثواب کی شکل ہے نا۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کرو، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، تسبیح پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کرو، اس کا ثواب ہمیں پہنچ رہا ہے، اور موتیوں کی شکل میں جو ہیں اس کو چکو۔ تو کہا آپ کو نہیں سنتے؟ کہنے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ میرا ایک بچہ ہے جس کو میں نے حافظ قرآن بنا دیا تھا، اور روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کے بچتا، معمولی بات، روزانہ ایک قرآن میرے لیے پڑھتا ہے۔ خیر یہ بزرگ وہاں سے چلے گئے، انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہاں باقی فلاں بازار میں ایک نوجوان، اس سے ملنے گئے تو اس کے ہونٹ ہل رہے، پوچھا تو کہنے لگا ہاں میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے مجھے حافظ بنایا تھا اور میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بزرگ دوبارہ وہاں سے گزرے، تو دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا اب بھی وہی منظر ہے، اور اس مرتبہ وہ صاحب کی دانے چننے میں مشغول ہے، ان صاحب کو پہلے بیٹھا، تو انہوں نے سے پوچھا کہ حضرت اب کیا بات ہوگی؟ کہنے لگے وہ جو بچہ تھا نا اس کا، کہنے لگے میرے پاس وہ آنا بند ہو گیا، تو تحقیق کی تو پتہ چلا اس بچے کا بھی انتقال ہو چکا، اب آنا بند ہو گیا، تو میں جمع کر رہا ہوں جو مجھ سے ہلکا پھلکا ملا۔ تو یہ معمولی سرمایہ کاری نہیں ہے کہ اپنے کسی بچے کو یا بچی کو قرآن پڑھنے والا بنا دیا، قرآن کا عالم بنا دیا۔ آج جو لوگ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ روٹیاں توڑتے ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، پسماندہ ہیں، زمانے کے ساتھ چلنا نہیں جانتے،
وہ اندھے ہیں، انہیں اصل بات نظر نہیں آ رہی، انہیں آگے کچھ نظر آ نہیں رہا، ان کے سامنے بند دیوار ہے، صرف دنیا کی زندگی ہے۔ جب آنکھیں بند ہوگی تو اصل حقیقت کو لے کے پتہ چلے گا کہ اصل کمائی تو یہی تھی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ اللہ کہیں گے آج تو سارے پردے ہٹ گئے، آج تو نگاہیں بڑی تیز ہیں، ہر چیز نظر آ رہی ہے، اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور خود کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ سب کچھ دیکھ لیا، اب سب کچھ نظر آ رہا ہے، صحیح حقائق نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے سب کچھ صحیح سن لیا، سمجھ میں آ گیا، بس ایک موقع دے دیا۔ اللہ کہیں گے نہیں، اب کوئی موقع نہیں، وہ وقت تو گزر گیا۔ تو خوش نصیب ہے وہ آدمی جو دین کی طرف لوٹ آئے اور دین کی کمائی کر جائے، اپنی اولاد کو دین کا پودا بنا جائے، یہی کام آنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر رہے ہیں، فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بے انتہا محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی دو جملے، سبحان اللہ العظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی تسبیح بھی کرتا ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں، وہ اللہ جو ہر عظمت اور ہر بڑائی اور ہر بلندی سے مالا مال ہے۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب ہم اللہ کی تحمید کہتے ہیں، وہ بحمدہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اندر ہر خوبی ہے، ہر حسن ہے، ہر کمال ہے۔ اللہ کو اپنی تسبیح اور اپنی تحمید بہت پسند ہے۔ نماز میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحانک اللہم و بحمدک، التحیات للہ، سب اللہ کی تسبیح، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا، سب اللہ کی تسبیح تحمید۔ اقرار کروائے جا رہے بندے سے، ناک رگڑ کر اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں ہر کمزوری اور ہر برائی اور ہر عجز میں ہوں، میں ناک رگڑ کر اقرار کرتا ہوں، اور آپ ہر خوبی سے، ہر بلندی سے اور ہر بڑائی سے مالا مال ہیں۔ اس کائنات میں جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اچھائیاں، یہ سب اللہ کی خوبیوں کا ایک برتاؤ ہے، ایک سر، اور سب اللہ کی عطا ہے۔ جب آدمی کسی اچھے گھر کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ گھر بنانے والے کی۔ تو جب ہم کوئی منظر کی تعریف کرتے ہیں یا اس کائنات کی کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہیں، ان پہاڑوں کی، آسمانوں کی، تو یہ تعریف اصل میں اللہ کی ہے جس نے بنایا۔ اور اللہ دعوت دے رہا قرآن میں، دیکھو نا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ کہتے ہیں دیکھو میری تخلیق کو کہ میں نے کیسے آسمان بنائے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، یہ چاند، یہ سورج، اللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ زمین جس سے غلہ نکلا، آگے تک، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اللہ تو دعوت فکر دے رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اس میں غور کر کے بندہ اللہ تک پہنچے اور دل سے پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے پہ مجبور۔ زبان سے تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جب آدمی اللہ کی تخلیق میں اور اللہ کی قدرت کے عجائبات میں غور کرتا ہے، اس کی صنعتوں کے شاہکار میں غور کرتا ہے، تو وہ دل سے یہ اعتراف کرتا ہے کہ واقعی اللہ ہی کی ذات ہے جس میں ہر خوبی ہے، ہر کمال ہے۔ کائنات میں کوئی بھی طاقت ہو، ایک وقت میں آ کر وہ بے بس ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو حقیقی سپر پاور ہے، جس پر کبھی عجز نہیں آتا، کبھی
کبھی کمزوری نہیں آتی، اور اللہ اپنی قدرت اور طاقت کا بار بار مظاہرہ بھی کرتے ہیں، بندوں کو دکھاتے بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے، جو سمجھ جائے اور جو نہ سمجھے یہ اس کا نصیب۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کے ایک ذکر پر مشتمل ایک وظیفہ ہے۔ اگر آدمی ان دو کلموں کی کثرت کرے تو وہ اللہ کا محبوب بھی ہوگا، اور پڑھنا مشکل نہیں، لیکن ترازو میں یہ عمل بہت بھاری ہے، اس کا وزن قیامت میں بہت زیادہ ہے، اور قیامت میں جو وزن عمل ہے یہ انسان کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ ہوگا۔ یوں سمجھے سانس اچھل کر حلق تک آئی ہو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یا تو آدمی زندگی کی بازی جیت جائے گا یا ہار جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کہوں، اور صرف اس پر کہ کون سا عمل اور کون سا پلڑا جھک رہا ہے، کون سا عمل زیادہ ہے۔ تو کہا اس وقت میں اگر تم چاہتے ہو کہ میزان عمل میں تمہارے نیک اعمال کا پلڑا جھک جائے، زیادہ ہو، تو اس ذکر کی دنیا میں عادت ہے، ذکر اللہ کی کثرت کرو، ذکر اللہ کا اہتمام کرو اس دنیا کی زندگی میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں کتنی دیر لگتی ہے بتائیے؟ 2-3 منٹ لگے۔ اگر ہم روزانہ نمازوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ ضروری ہے بھائی، میں صاحب عرض کر رہا ہوں، جو بات میں نے سنی اپنے بڑوں سے، نماز کے بغیر اگر وظیفہ پورا کام نہیں کرتا، فائدہ پھر بھی ہے، لیکن اگر نماز کے ساتھ یہ کام کریں گے تو پھر قوت بہت بڑھے گی۔ تو نماز اور پھر وظائف، ایک وظیفہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا، اس کی کثرت کر کے دیکھیں، صبح 100 مرتبہ پڑھ لیں، شام کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، ایک بار مقرر کر لیں تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بچیاں بھی، طلبہ بھی، طالبات بھی، سب حضرات ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، سب اس وظیفے کی کثرت کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے۔ یہ جو روحانیت والی بات عرض کی گئی تھی، اللہ اس روحانیت کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے۔ اور دیکھیں اگر روحانیت دل میں آگے نا، آج دنیا بہت بے چین ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے سکونی۔ حضرت مولانا یوسف کاندھیوی قدس اللہ سرہ، جو دعوت و تبلیغ کے بڑے تھے، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ بھی تھے، حضرت والد صاحب ان کا ایک مقولہ سناتے تھے، فرماتے تھے دنیا دار ہے نا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی ہے، پرانے زمانے میں گاڑیوں کی باہر ایک ہارن لگا ہوتا ہے، اس کو بھوپو کہتے تھے، کہاں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے، یہ ہارن جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب بجاؤ تو کیسے آواز نکلتی ہے، تو کہا یہ دنیا دار بھی ایسے ہی ہے، جو آپ کو سوٹیڈ بوٹیڈ نظر آتے ہیں محلات میں، اچھی پوسٹوں میں، یہ آپ کو بظاہر بڑے اچھے لگیں گے، پرسکون لگیں گے، دنیا دار مرد، دنیا دار عورتیں فیشن میں بن سور کر آ رہے ہیں، بڑے، لیکن اگر ان کو تھوڑا سا ہاتھ لگاؤ، چیک کرو، ہاتھ لگانے کا مطلب کیا، ذرا ان کو کھنگالو اندر سے، ان کی کہانیاں سنو، ان کو ٹٹولو اور ان سے ان کی بات نکلواؤ، تو پھر یہ ہارن کی طرح بجیں گے، پتہ چلے گا کہ اندر غم، پریشانیاں اور بے سکونی بھری پڑی۔ اس کی وجہ یہ خود انسان کا اپنا قصور ہے، اس نے جب اللہ سے نافرمانی کی، بے وفائی کی، اللہ کی بات پر توجہ نہیں کی، تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں دنیا میں اس کی سزا دیتا ہوں۔ اس نے سکون کس میں سمجھا؟ مال میں سمجھا۔ اس نے سکون کس نے سمجھا؟ منصب میں سمجھا۔ اس نے سکون کس میں سمجھا؟ عزت میں سمجھا۔ اس نے سکون کس میں سمجھا؟ کرسی میں سمجھا۔ یہی تھا نا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پھر اس کی سزا دیتا ہوں۔ تو مال کے ساتھ، منصب کے ساتھ، کرسی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ظاہری وضاحت سب کے ساتھ، اس کے باوجود بھی اندر سے پریشان ہے، بے سکون ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک عام انسان ہے جس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جس کا کوئی بظاہر کیریئر نہیں ہے، ابھی کچھ مستقبل نہیں ہے اس کا، اور کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے ایسا سلسلہ۔ وجہ کیا ہے؟ اسے سکون ملا، اور یہ سکون کسی کارخانے میں نہیں بنتا، کسی فیکٹری میں نہیں بنتا، یہ سکون اللہ دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ملتا ہے،
اور یہ سکون کا جو انجیکشن ہے اصل وہ کیا ہے؟ یہ ذکر. جیسے کسی کو انجیکشن لگتا ہے سکون کا مطمئن نہیں آتا نا, درد ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھیں یہ جو ہے نا ذکر اللہ یہ سکون کا ایک فل پاور انجیکشن ہے, اور اس کی آپ پابندی کریں تو دیکھیں ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ نے خود تو کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بھائی جو آدمی جو چیز بناتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اس چیز کا. آپ کارخانہ, کسی کارخانے کی کوئی مشین لیتے ہیں کسی کمپنی کی, تو آج مشینوں کے ساتھ نا اس کا پورا وہ ملتا ہے روشن, پورا ایک ملتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مشین اس طرح چلتی ہے, دیکھیں یہ احتیاطی کرنی ہوں گی ورنہ خراب ہو جائے گی, اس کی اس طرح کیئر کرنی ہوگی. تو اللہ نے انسان کو بنایا اس مشین کو, اور اللہ نے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس مشین کا سب سے اہم پرزہ ہے دل. سارے پرزے سب سے اہم پرزہ دل ہے, اس میں سکون آ گیا تو ہر چیز میں آ جائے گا. آپ دیکھیں نا اگر ایک آدمی کے پاس اچھا کھانا ہو, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, عمدہ غذا ہو, محل میں بیٹھا ہو, تفریح کی جگہ ہو, اللہ نہ کرے اچانک کوئی بری خبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں دل لگی, اس کو کھانا کھانے کو دل نہیں چاہے, بھوک لگی تھی ساری بھوک اڑ گئی, نیند اڑ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ بے چینی آ گئی دماغ میں. دل میں نہیں آئی بے چینی, دماغ میں آئی ہے پریشانی. تو اللہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اصل سکون کا اور بے سکونی کا تعلق دل سے ہے, اور اس دل میں سکون پیدا کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ. اللہ یہ جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں. جیسے ایک آدمی سو رہا ہو نا, اس کو پکڑ کے اٹھاتے بار بار اور بڑا جھنجھوڑ دیں, تو اللہ ساری مخلوق کو جھنجھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ ساری مخلوق سو رہی ہے. ایک بڑی حقیقت ہے, اس سے ساری مخلوق غافل ہو گئی. کسی نے سمجھا سکون کرسی میں, کسی نے سمجھا مال میں, کسی نے سمجھا ظاہری تعمیر میں, کسی نے سمجھا ترقی میں, کسی نے سمجھا اونچی تعلیم میں. اللہ سب کو جھنجھوڑ رہے ساری مخلوق کو. ارے بھائی تم جس دھوکے میں ہو اس دھوکے سے باہر نکل آؤ, اس خواب غفلت سے باہر نکل آؤ. ہم تمہیں حقیقت بتاتے ہیں, تم جس حقیقت سے بے خبر ہو ہم تمہیں بتاؤ کیا ہے؟ بذکر اللہ. عربی زبان جاننے والے اس کا لفظ سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں کتنا وزن ہے. تطمئن القلوب بذکر اللہ نہیں فرمایا, بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کا مطلب یہ ہوا کہ دلوں میں اگر چین سکون آ سکتا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی چیز سے آ سکتا ہے, وہ ہے اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کی عملی تصویر کیا ہے؟ یہ تو ذکر کی زبان سے ہو رہا ہے, عملی تصویر کیا ہے؟ دین, جو میں نے آپ سے شروع کیا. یوں سمجھو دین زندگی میں آ گیا. تو اگر دین زندگی میں آ گیا, شریعت زندگی میں آ گئی. حسن حسین ایک کتاب ہے, اس میں غالباً کہیں لکھا ہے کل مطیع للہ فہو ذاکر. اللہ کی جو اطاعت کرنے والے شریعت پر, تو اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ سکون آ جائے گا, بے سکونی ختم ہو جائے گی. ورنہ آج بلکہ ہر دور میں بڑے بڑے نواب, بادشاہ, امیر, عزت دار پریشان. حکیم علامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک مواعظ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے کسی علاقے میں, ان کی بڑی جاگیر تھی, لیکن ان نواب صاحب کو ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹروں نے کھانے سے منع کر رکھا, کچھ کھا نہیں سکتے تھے, لقمہ بھی ایک لقمہ حلق سے نہیں اتار سکتے تھے. صرف یہ تھا کہ ململ کے کپڑے میں قیمہ ڈالیں اور پھر اس کو نچوڑ لیں تو اس کا عرق حلق میں ٹپک جائے, اتنی اجازت تھی. تو وہ نواب صاحب ایک دن اپنی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے, نظارہ کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک مزدور پسینے میں شرابور آیا, چلچلاتی دھوپ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا, تھکا ہارا, اور اس نے اپنا گٹھر کھولا اور اس کے اندر سے دو بڑی بڑی روٹیاں نکالی. اس کو روٹ کہتے ہیں, موٹی موٹی روٹیاں, اور ایک کچا پیاز نکالا اور روٹیوں سے پیاز توڑا, اور پیاز توڑ کر کچے پیاز سے روٹی کھانے لگا. اور وہ جو کھا رہا تھا اس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کھانے کا لطف آ رہا. اس کے بعد پانی پیا اور وہیں چلچلاتی دھوپ میں درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے لیٹ گیا, سو گیا. تو وہ نواب صاحب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے, کہنے لگے کہ اسے جو نعمت حاصل ہے اگر مجھے مل جائے تو میں ابھی آدھی جاگیر اس کو دینے کو تیار. اسے جو سکون کے ساتھ کھانا اور یہ لیٹنا میسر ہے پٹی پر اور نیند آ رہی ہے, مجھے مل جائے تو یہ دنیا دار خوش نہیں ہے. یاد رکھنا, یہ جس کرسی, منصب, جس تعلیم کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں,
اس میں کوئی ضمانت نہیں ہے، اس میں صرف شور ہے اور کچھ نہیں ہے، اور سکون ہے تو صرف دین، عزت بھی دین میں۔ دیکھو اگر دین آ گیا بچوں میں، بچیوں میں، ہم سب میں، تو یاد رکھیے اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انا اغیر، اللہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، واللہ اغیر منی، حضور فرما رہے ہیں مجھ سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ اللہ کو اس سے بڑی غیرت آ رہی ہے کوئی اللہ کے دین کا کام کرے، یا اللہ کے دین کا حامل ہو، یا اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائے اور اللہ اسے بھوکا چھوڑ دے، اسے عزت سے محروم کر دے۔ یہ دین آئے گا تو عزت بھی ساتھ آئے گی، دین آئے گا تو سکون بھی آئے گا، دین آئے گا تو ہر چیز آئے گی۔ تو میں خواتین سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں دین لائیں۔ خواتین دین آنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پردہ کریں گے۔ پردہ معمولی چیز نہیں ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حیا ایمان کا شعبۃ کا مطلب عظیم شعبہ ہے، یہ مطلب ہے عام شعبہ نہیں، ایک عظیم شعبہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو، آج حیا نہیں ہے تو پھر معاشرے کا، تو معاشرے کے اندر جو گناہ بے حیائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، اور اس میں زیادہ قصور عورتوں کا، ان کے والدین کا اور خواتین، تو خواتین یہ طے کریں کہ ہم اپنے آپ کو حیا میں رکھیں، بے حیائی والی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں گی، نمازوں کی پابندی کریں گی، اپنے شوہروں کی اطاعت کریں گی، اپنے والدین کی خدمت کریں گی، ان کا کہنا مانیں گی، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں گی، اور گھروں میں رہتے ہوئے دین خود سیکھیں گی، دین سکھائیں گی، علاقوں میں دین کا ماحول بنائیں گی، نمازوں کا ماحول بنائیں گی۔ پھر انسان اگر پہاڑ میں ہو، جنگل میں ہو، کسی غار میں ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس پر اپنے کرم کے دروازے کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچیوں نے فراغت حاصل کی ہے اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور ان کو دین دنیا کی ساری بھلائیاں دے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے۔ ان کے والدین بھی مبارکبادی کے مستحق ہے، ان کے اساتذہ بھی، مدرسے کے انتظامیہ بھی، حضرت مفتی صاحب، ان کے اہلیہ خاص طور پر یہ بھی مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے محنت کی، اور ان کے سسر جناب سسر صاحب بھی، یہ سب حضرات مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے محنتوں کو بھی قبول فرما لے، اور اس سب کو ضائع ہونے سے بچائے، اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہ پروگرام ختم ہو گیا، دعا کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ ہم سب اللہ کے سامنے توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ہم سب توبہ کر رہے ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر کہ بھلا ہو یا برا اللہ کی طرف سے، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، اور گناہوں سے، غیبت کرنے سے اور سننے سے، جھوٹ بولنے سے، بے پردگی سے، دوسرے کو تکلیف دینے سے، دوسرے کا مذاق اڑانے سے، مال کی محبت سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کی لالچ سے، اور اللہ سے منہ پھیرنے سے، اور مخلوق پر ظلم کرنے سے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہمیں اپنے سچے اور بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجیے، اور ہم کو دین کے لیے قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں سب ساتھی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کا دھیان کر کر زندگی کا جو وقت، جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے وہ سب سے قیمتی ہے۔ ہمارے دل کا اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور براہ راست اس کا اللہ سے جڑنا ضروری ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتریں گی، سکون آئے گا۔ یہ تصور کریں دل میں نہ مال ہے، نہ کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی چیز ہے، صرف اور صرف اللہ ہے۔ جس بندر میں دو چیزیں ہوتی ہیں
اس برتن میں صحیح اثرات نہیں آتے، اس دل سے دنیا نکال کر اس میں صرف اللہ کی ذات یعنی اس کی محبت کو، اس کے تعلق کو ڈالنا ہے، اور یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ انسان جس چیز کی محنت کرے اور جس چیز پر توجہ کرے، مشق کرے، تو ایک دن وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پھر واقعاتاً دل ذکر کرتا ہے اور آدمی اس کی آواز سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے عیبوں کی پردپوشی فرما دیجیے، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا و صحت عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے، دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی توفیق سے اس جگہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دیجیے، آنے کو قبول فرما دیجیے۔ دور دور سے یہاں لوگ آئے ہیں، یا اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے آئے ہیں، سب کے آنے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ میزبانوں کو بھی قبول فرما لیجیے، مہمانوں کو بھی قبول فرما لیجیے۔ جن لوگوں نے یہ نظم کیا، یہ محنت کی، ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما لیجیے، اس مدرسے کو اور خانقاہ کو قبول فرما لیجیے، بچوں کو بچیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں، یا اللہ ان کی بہترین مدد فرما دیجیے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیجیے، ان کی ضروریات کو پورا کر دیجیے، نیک مقصد میں سب بچیوں کو کامیابی عطا کر دیجیے، ان کے دین اور دنیا کی خود کفالت فرما دیجیے، ان کے والدین کی مدد کر دیجیے، والدین کی ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ یا اللہ تمام بچیوں کے دلوں میں جو جائز حاجتیں اور ہم سب کے دلوں میں محض اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجیے، ہر نیک مقصد میں کامیابی دے دیجیے، ہر پریشانی کو دور کر دیجیے، ہر رکاوٹ کو دفع فرما دیجیے، ہر مشکل کو آسانی سے بدل دیجیے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجیے، بیماری کو صحت سے بدل دیجیے، تنگ دستی کو رزق کی فراوانی سے بدل دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر خصوصی کرم فرما دیجیے، ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کروا دیجیے،
پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ ہم سراپا احتیاج ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ آپ سے زیادہ ہمارے دکھ درد کو اور ہماری پریشانیوں کو اور ہماری ضرورتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آپ ہی ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اس مجمع میں کتنی خواتین بھی ہیں جو دور سے چل کر آئی ہیں اور ان کے دلوں میں بھی بڑے بڑے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ یا اللہ سب کی ہر جائز ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ اس مجمع میں جو بندہ یا بندی آپ کو پسند ہو اس کے صدقے میں ہم سب کا کام بنا دیجیے۔ یا اللہ جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، یا اللہ کسی کے بھی صدقے میں ہم سب پر کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کو دین کے لیے جمع ہونا اور دین کی باتیں کرنا اور اپنا ذکر پسند ہے۔ یا ارحم الراحمین اس نیک عمل کے صدقے میں جو محض آپ کی توفیق سے ہوا، یا اللہ ہمارے سارے کام بنا دیجیے، ہر نیک مقصد میں کامیابی دے دیجیے۔ یا اللہ مفتی صاحب کے اس مدرسے کو، ان کے مظفر آباد والے مدرسے کو، دیگر کاموں کو اور ہماری بھی چھوٹی موٹی کاموں کو اور حضرت مفتی صاحب شیخ العزیز صاحب دامت برکاتہ کے ادارے کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ اس میں جتنی مزید ہم سب کے اداروں میں ضروریات ہیں اس کو بھی قبول کر لیجیے، اس کو پورا بھی کر دیجیے، نیک مقصدوں کو آسان کر دیجیے، وسائل پیدا فرما دیجیے یا ارحم الراحمین، اور آپ ہی سارے کام بنا دیجیے اور ہر غلط فیصلے سے بچا لیجیے، ہر غلط کام سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہر اچھے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نمود سے بچا لیجیے، شہرت سے بچا لیجیے، دکھاوے سے بچا لیجیے، یا اللہ شہرت پسندی سے بچا لیجیے، مال کی خواہش سے، بڑائی کی خواہش سے بچا لیجیے، اور اخلاص کے ساتھ تا حیات قبول فرما لیجیے۔ ہمیں ہماری نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائیے۔ یا اللہ جتنی خواتین آئیں ان کے گھر بار کی ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ یا اللہ جتنی بچیاں ہیں، یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کو مزید برکتیں عطا فرمائیے، گھروں کی خوشیاں دے دیجیے۔ جن کے رشتے نہیں ہو سکے سب کو عافیت والے، خوشیوں، برکت اور سکون والے رشتے عطا فرما دیجیے۔ جو بچیاں آج فارغ ہو گئی ہیں پڑھ کر، یا اللہ ان کو دین کا پکا عالم بنا دیجیے، حافظہ عالمہ بنا دیجیے، مبلغہ داعیہ بنا دیجیے، اور ان کو تا حیات دین کی خدمت میں کسی نہ کسی درجے میں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس سارے عمل کو ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ انتظامیہ کے لیے ذخیرہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم حقیر فقیر ہیں، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ ہم آپ کے عاجز ذلیل اور مسکین بندے اور بندیاں ہیں۔ یا اللہ ہر عزت آپ کے پاس ہے، ہر بلندی آپ کے پاس ہے، ہر کمال اور جمال اور جلال سے آپ متصف ہیں۔ ہمارے پاس سوائے اپنے عجز کے اور بے بسی کے کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ ہماری قسم و کرسی پر رحم فرما دیجیے اور ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرمائیے، اپنے دین سے محروم نہ فرمائیے، دین کی خدمت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجیے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے شوہروں کو بھی ان کے حق میں یا اللہ خوشیوں کا اور سکون کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو شوہر بیویوں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کی بیویوں کو بھی ان کے لیے خوشی اور راحت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کے والدین اپنی اولاد کے طرز عمل سے پریشان ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجیے اور والدین کو اولاد کا خیر خواہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، سفارش نصیب فرمائیے۔ قیامت کے دن اپنے نبی کے جماعت میں ہمارا حشر فرما دیجیے، اپنے بڑوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجیے۔ اے ارحم الراحمین ہر ایسے کام سے بچا لیجیے جو آپ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، اور ہر اس عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے جو آپ کی رضا، خوشنودی اور رحمت کا ذریعہ ہو۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہمیں معاف فرما دیجیے اور آئندہ کے لیے ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ گناہ ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں، آپ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم خود نہیں بچ سکتے، آپ ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اے ارحم الراحمین آپ ہماری مدد فرما دیجیے اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ استقامت والی زندگی
زندگی پر چلا دیجیے اور مرتے دم تک اس دین پر رکھیے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگ سکے بلا استحقاق نصیب فرما دیجیے. جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا جو ہم پر حق ہیں ہم سے سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. ایک معلمہ کے بھائی کا انتقال ہوا, ان کی مغفرت فرما دیجیے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.